साइफर 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 आए दिन नहीं साइफर साइफर। मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाए ऐसे लगता है अमेरिका ने करवाई है। जो हांडी हम बना रहे होते हैं, मिर्चें ज़्यादा हो गई कम हो गई, सालन कम हो गया ज़्यादा हो गया, अमेरिका इसके पीछे होगा। अगर इमरान खान हुकूमत में रहेगा तो हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे, अगर इमरान खान हुकूमत से निकल जाएगा तो हमारे ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। अब 16 अप्रैल को क्या होता है अमेरिका में, वाशिंगटन में क्या होता है? पाकिस्तानी सफारत खाना और पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान एक तकरीब मुनक्कद करते हैं। खुशामदीद, मैं हूँ अब्दुल सत्तार खान। साइफर 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 आए दिन नहीं साइफर साइफर। साइफर के हवाले से या दूसरी बात कर लें कि अमरीकी ख़त जो लहराया गया था, और वो लहराया था ज़मान पाक के रिहायशी ने, उस हुकूमत उसकी अपनी थी लेकिन उसने ख़त कागज़ लहराया जेब से निकाल के कि अमरीकी ख़त है और अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान में मेरी हुकूमत ना रहे, और अमेरिका मरकज़ी मुल्ज़म है इस साजिश का। ये बैनुल-अक़वामी साजिश है, ये रीजनल साजिश है, ये लोकल लेवल की साजिश है। अब उस हवाले से ये एक बात कि जो हमें बता रहा है वो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है। अब मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म हमें बताया कि वो क्या चीज़ बता रहा है, वो क्या चीज़ दिखा रहा है। जो चीज़ दिखा रहा है उसकी हकीकत क्या है ये तो बताई नहीं उसने। वो तो अपने उसमें लगा रहा ना। उसे पता था कि लोग बहुत खुश होंगे। एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स वैसे भी पाकिस्तान में जो टॉप 5 मुल्क आते हैं ना, दुनिया के टॉप 10 मुल्क जो आते हैं उसमें है। एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स हमारे यहाँ पर हर एक में भरा हुआ है। कोई ज़रा सी अमेरिका की बात हो जाए, मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाए, ऐसे लगता है अमेरिका ने करवाई है। जो हांडी हम बना रहे होते हैं, मिर्चें ज़्यादा हो गई कम हो गई, सालन कम हो गया ज़्यादा हो गया, अमेरिका इसके पीछे होगा। लेकिन जो बताने वाला है वो हमें बताता। अब वो अजीब सा बताने वाला था। असद मजीद ख़ान, अगर याद हो, पाकिस्तानी सफ़ीर था अमेरिका में। उस पाकिस्तानी सफ़ीर ने साइफर भेजा था। उसने हवाला दिया था अपनी मुलाकात का डोनाल्ड लू के साथ। डोनाल्ड लू जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है फॉर सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजन ब्यूरो का। उन्होंने कहा ये मेरी अलविदाई मुलाकात थी। तो डोनाल्ड लू साहब ने मुझे ये कहा कि जनाब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, आपके हमारे मामला ठीक रहेंगे अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती है। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होती तो आपके हमारे मामला ठीक नहीं रहेंगे। यानी कि अगर इमरान खान हुकूमत में रहेगा तो हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे, अगर इमरान खान हुकूमत से निकल जाएगा तो हमारे ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। अब ये अजीब सी बात है। ये 7 अप्रैल का वाक़या है। अब 7 अप्रैल का वाक़या 16 अप्रैल को क्या होता है? 7 अप्रैल में तो ये हो गया, असद मजीद ख़ान के साथ अलविदाई मुलाकात है डोनाल्ड लू की। वो साइफर लिख के भेज देते हैं कि डोनाल्ड लू मरकज़ी मुल्ज़म है, मरकज़ी मुल्ज़म का नुमाइंदा है। मरकज़ी मुल्ज़म अमेरिका है, ये उसका नुमाइंदा है जिसने मैंने तड़ी लाई है कि इंज करके। अब 16 अप्रैल को क्या होता है अमेरिका में, वाशिंगटन में क्या होता है? पाकिस्तानी सफारत खाना और पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद ख़ान एक तकरीब मुनक्कद करते हैं। पाकिस्तान की ख़वातीन के हवाले से एक तकरीब मुनक्कद करते हैं। और इनवाइट किनको करते हैं? डोनाल्ड लू को इनवाइट करते हैं मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे, और साथ साथ जैक्सन ली जो वुमेन कांग्रेस वुमन है उनको इनवाइट किया जाता है कि जनाब इस तकरीब में आए। वो डोनाल्ड लू और जैक्सन ली ये दोनों तकरीब में चले जाते हैं। तकरीब में तकरीरें तो होनी होती हैं, डोनाल्ड लू भी करता है, जैक्सन ली भी करती है, बाकी लोग भी करते हैं। अब जो तकरीब ख़त्म होती है तो असद मजीद ख़ान बाकायदा अपने ट्वीट में शुक्रिया अदा करता है डोनाल्ड लू का। 9 दिन बाद ये वाक़या हो रहा है, जब आप अपनी तकरीब में उसे बुला रहे हैं मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर, तकरीब की अख्ताम पर आप ट्वीट के ज़रिए उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। शुक्रिया किसका अदा कर रहे हैं? जिसने 8-10 दिन पहले आपसे मुलाकात में कहा था कि हुकूमत नहीं छड़ाएंगे, ये इमरान खान को हुकूमत गिरा के रहेंगे। ये अजीब सी बात है। मैं अगर सफ़ीर हूँ, अगर पाकिस्तानी सफारत खाना है, तो मैं उस बंदे को तकरीब में इनवाइट करूँगा जिसने 8-10 दिन पहले मुझे तड़ी लगाई है, जिसकी वजह से मैंने साइफर लिख के भेजा पाकिस्तान में। अब इसकी समझ नहीं आती, ये हमें समझा दें, ये ज़मान पाक के रिहायशी समझा दे या उस वक्त की हुकूमत समझा दे कि बड़ी अजीब सी बात है।
آپ فیصلہ کر چکے ہو, آپ سائفر لکھ چکے ہو کہ یہ بندہ ہے ڈونلڈ لو جو ہمیں یہ کہہ رہا ہے, اور اسی ڈونلڈ لو کو 10 دن بعد ایک تقریب میں جو پاکستانی سفارت خانہ منعقد کرتا ہے واشنگٹن میں, اسی ڈونلڈ لو کو بلایا جاتا ہے. ابھی اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں یار. آپ کی مت بج گئی تھی یا آپ ہماری مت مارنا چاہتے ہیں؟ دونوں میں سے ایک پاسبلٹی ہے. اس کا کوئی جواب نہیں دے گا, بس صرف لگے ہوئے ہیں کہ جناب اس نے یہ لکھا تھا اور اس نے یہ کیا تھا, فلانا کیا تھا. کھیل تو ہے سیاسی, کھیلا گیا, بڑے خوبصورت طریقے سے کھیلا گیا. لوگ پہلے ہی اینٹی امریکن سینٹیمنٹس میں ہوتے ہیں پاکستانی, بس ان کو چھیڑنے والا کوئی آ جاوے خوبصورت طریقے سے چھیڑ دے, بس یہ امپریشن دے, یہ تاثر دے کہ میں امریکہ کے بڑا خلاف ہوں. اب اسی سائفر کی بات ہو رہی ہے, وہی اعظم خان ہے پرنسپل سیکرٹری, اسی کا ہو رہا ہے. پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے پہلے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے, وہ غائب ہے. اب غائب گم شدہ بندہ, غائب شدہ بندہ, وہ اس طرح کا سٹیٹمنٹ کہاں دے گا؟ کسی کو تو دیا ہوگا. 164 کا سٹیٹمنٹ ہے, اور 164 کا سٹیٹمنٹ دیوار کو دیا جاتا ہے, کسی مجسٹریٹ کو دیا ہوگا. اب مجسٹریٹ تک اس اصل اعظم خان کو کوئی لے کے گیا ہوگا. کون تھے لوگ جو لے کے گیا؟ یہاں تو نظر نہیں آ رہا ہمیں اعظم خان. کافی عرصے سے یہ ہو رہا ہے, اعظم خان گم ہے, غائب ہے, اور پتہ نہیں چل رہا کون لے کے گیا ہے. وہ بھئی الف لے کے گیا, بے لے کے گیا, پے لے کے گیا, زیڈ لے کے گیا, ایس لے کے گیا, ٹی لے کے گیا, کون لے کے گیا؟ اس کا سٹیٹمنٹ آ گیا جی, ہم نے سٹیٹمنٹ دے دیا. 164 سیکشن 164 کا سٹیٹمنٹ دے دیا. اب یہ دوسری طرف دیکھ لو, ایک طرف وہ تھے, زمان پاک کا رہائشی تھا کہ وزیر اعظم ہو کے ہمارے ساتھ کھیل رہا تھا, اور ایک طرف آج کے دور کی حکومت ہے. دیکھا جائے تو یہ بھی کھیل رہی ہے. بھئی جس شخص کا سٹیٹمنٹ ہے وہ نظر نہیں آ رہا, سنائی نہیں دے رہا, محسوس نہیں ہو رہا اس کا سٹیٹمنٹ, وہ آپ کیسے بینک کر رہے ہو سٹیٹمنٹ کے اوپر؟ ہاں وہ پتہ ہو کہ یہ صاحب تھے, جیسے پچھلے دنوں میں ہوا استحکام پاکستان پارٹی, وہ بنی ہے, سارے وہ لوگ تھے جو زمان پاک کے رہائشی کے ساتھ تھے. سمجھ آ رہی, دیکھ رہے ہیں, پہلے بھی دیکھ رہے تھے, اب بھی دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد پرویز خٹک صاحب ہیں جنہوں نے تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنا دی. سمجھ میں آتا ہے, سامنے نظر آ رہے ہیں, موجود ہیں, دیکھا جا سکتا ہے, سنا جا سکتا ہے, محسوس کیا جا سکتا ہے. لیکن اعظم خان کہاں ہے جس کا سٹیٹمنٹ ہے 164 کا سٹیٹمنٹ؟ اب دونوں طرف سے دیکھا جائے, کھیلا زمان پار کیا بھی بالکل خوبصورت طریقے سے کھیلا, لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا, اور دوسری طرف یہ حکومت ہے, آج کے دور کی حکومت, یہ بھی کھیل رہی ہے. ہم کیا کھلونے ہیں, یا پنجابی میں کہا جاتا ہے کھڈونے ہیں, کہ جس کا دل کرتا ہے اپنی مرضی سے, اپنے انٹرسٹ کے لیے, اپنے فائدے کے لیے ہم سے کھیلتا ہے, ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلتا ہے. قصور تو ہمارا نکلا نا کہ ہم نے اجازت دی ہے کھیلو. اب اسی کی بات آتی ہے زمان پاک کے رہائشی کی, اس وقت کی حکومت کی بات آتی ہے, اسی ڈونلڈ لو کی بات آتی ہے. میں نے پہلے جو بات بتائی اس کے بعد بتاتا ہوں کہ بھی یہ ڈونلڈ لو تھا جس کی وجہ سے پاکستان کو کرونا کے حوالے سے کرونا ویکسین فری آف کاسٹ, کرونا ویکسین 6 کروڑ سے زیادہ فری آف کاسٹ کرونا ویکسین امریکہ کی طرف سے ملی تھی, اسی ڈونلڈ لو کی وجہ سے. منتیں کرتے تھے نا ہم لوگ, ہمارے تو کام ہے ہر دور میں, چاہے وہ زمان پاک کا رہائشی ہے اس کی حکومت ہو یا آج کے دور کی حکومت ہو, ہم منتیں ہی کر رہے ہوتے. جب کام پڑا ہونا ہم منتیں ہی کرتے ہیں, تہاڈی مہربانی یہ کر دو. یا تو ڈونلڈ لو نے کرونا ویکسین, اور کرونا ویکسین کون سی مہنگی ترین کرونا ویکسین فائزر اور ماڈرنا کی, 6 کروڑ یہ ویکسین دلوائی اس نے. اور اس کے بعد ہم کتنے بڑے احسان فراموش ہیں کہ ہم اسی کو لتاڑنا شروع کر دیا کہ جناب یہ بندہ جو ہے نا, یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, یہ بندہ سازش ہے, سازشی ہے, اور امریکہ مرکزی ملزم ہے, اور ڈونلڈ لو اس کا ریپریزنٹیٹیو ہے, اس کا نمائندہ ہے. ہماری حالات یہ ہو گئے. عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے پانی پلانے کا احسان کر دیا ہو, چاہے غلطی سے کر دیا ہو, بندے کو بھولنا نہیں چاہیے. یہاں تو ہم پہ احسانات کیے جاتے ہیں, لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں کہ جناب نہیں, بڑا آسان, جواب دے مجھے. تو سائفر کے ساتھ بھی یہی ہوا, ہمارے ساتھ کھیلا گیا ہے, چاہے وہ زمان پار کا رہائشی ہو یا آج کے دور کی حکومت ہو, دونوں ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں.
کسی نے تردد نہیں کیا کہ سائفر ہوتا کیا ہے، یہ اس طرح کے خطوط کی سیکریسی کیا ہوتی ہے، یہ سیکرٹ ہوتے ہیں، ٹاپ سیکرٹ ہوتے ہیں، کانفیڈینشیل ہوتے ہیں، یا فار یور آئیز اونلی ہوتے ہیں، اور کس کس کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے ایز پر دی رولز، یہ بھی ہمیں نہیں پتہ۔ جو کسی نے ہمیں بتایا بھڑکانے کے لیے ہم بھڑک گئے، ہم بھڑکنے کے لیے تو بالکل تیار بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بھڑکان والا آئے ہم بھڑکنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے، ٹھک 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 بھڑکنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جا کے سوچتا نہیں ہے کہ سائفر ہوتا کیا ہے، یا اگر وہ خط لکھا جاتا ہے، اگر ایمبیسی خط لکھتی ہے، اپنے ملک کو لکھتی ہے، وزارت خارجہ کو لکھتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اپنے ملک کا صدر ہو یا وزیر اعظم ہو یا وزیر خارجہ ہو، وہ دوسرے ملک کے صدر کو، وزیر اعظم کو، وزیر خارجہ کو خط لکھے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اتنی باریکیوں میں تو ہم جاتے ہی نہیں، ہم تو دو لائنوں پہ اور دو منٹ پہ پھنسے ہوئے ہیں، اور انہی دو لائنوں اور دو منٹ کی وجہ سے ہم کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے۔ اب یہ کیا پتہ ہے دنیا کا کیا حال ہوگا جو ہم پہ ہنس رہی ہے۔ اسلام آباد میں رہنے والے کئی جرنلسٹوں میں مجھے ترس آتا ہے، میں تو خیر اسلام آباد سے لاہور آ چکا ہوں، لیکن ایک آدھا واقعہ میرے ساتھ بھی ہو گیا۔ جو سفارتکار اسلام آباد میں رہتے ہیں ان کے سامنے جانے سے اوائڈ کریں اگر آپ کے تعلقات ہیں، اور ان کی مہربانی اگر ذکر سائفر کا آ جائے اور اسی سائفر کا آ جائے تو وہ آپ پر اور مجھ پر ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، خاص طرح کی ان کی چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے کہ ان بیوقوفوں کو تو پتہ ہی نہیں سائفر ہوتا کیا ہے، یہ فورن پالیسی ہوتی کیا ہے، دو ملکوں کے تعلقات کیا ہوتے ہیں، کسی دوسرے بڑے ملک کی انٹرفیرنس ہوتی کیا، مداخلت ہوتی کیا ہے، ان کو تو یہی نہیں پتہ۔ اس لیے ہمیں بجائے اس کے کہ سائفر پہ جا کے کہ زمان پا کر رہائشی سچ بول رہا ہے کہ آج کے دور کی حکومت بول رہی ہے، وہ بھی جھوٹ بول رہا تھا، اور آج کے دور کی حکومت بھی ایک اور انداز سے اسے نپٹا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔